پشت سے نکل گیا ہے، اب میں آپ سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ چنانچہ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اپنی بیوی آمنہ سے کہتے ہیں آمنہ میں تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں آپ جا رہے ہیں، میں کس حال سے ہوں؟ کہتے نہیں چند دن کی بات ہے آمنہ، میں بچے کے لیے کھیل کھلونے بھی لے کے آؤں گا، وہاں کے تحفے تحائف بھی آپ کے لیے لے کے آؤں گا، چند دن کی بات ہے، پھر ہنسی خوشی رہنا ہے۔ چنانچہ گھر سے اجازت ہوتی ہے اور عبداللہ ملک شام کے سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد جو واپسی کا وقت بتا کر گئے تھے، گھر کا دروازے پر دستک دی جاتی ہے، آمنہ باہر آتی ہے استقبال کے لیے، لیکن اب خوشی کی خبر نہیں ہے، عبداللہ کے انتقال کی خبر آئی کہ آمنہ آپ کا سہاگ اجڑ گیا ہے، آپ بیوہ ہو چکی ہیں، جو بیٹا آنے والا ہے، جو اولاد ہونے والی ہے، وہ دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے شکم میں پرورش پا رہے ہیں۔ ادھر حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جہاں بیٹھتی ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، جہاں جاتی ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ گھر سے کنویں تک پانی لینے جاتی ہیں تو پتھریالہ علاقہ تھا، کنکریالہ علاقہ تھا، وہ کنکری روئی کی طرح نرم ہو جاتی ہے، اور حضرت آمنہ جیسے ہی ڈور ڈالنے کے لیے آگے ہوتی ہے تو بجائے ڈور نیچے ڈالنے کے پانی اوپر آ جاتا ہے، اور عورتیں آمنہ کو آنے نہیں دیتی، آمنہ رک جاؤ، تمہارے طفیل اور برکت سے ہم بھی پانی بھر لیں، پانی کنویں کا آپ کی برکت سے اوپر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ چل رہا ہے، مکے میں ایک شور ہو جاتا ہے، ابو طالب کے بیٹے کی بیوہ وہ ایسا عطر استعمال کر رہی ہے کہ جو یہاں قرب و جوار میں ملتا نہیں ہے، نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے، وہ عطر یہاں کا نہیں ہے، عام عطر بھی نہیں ہے، گھر کی دیوار بھی معطر ہے، جس برتن کے ہاتھ لگ رہا ہے وہ بھی معطر ہے، جہاں جا رہی ہے وہ بھی معطر، راستے سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جن کا نام فاطمہ بیان کیا گیا ہے، وہ ایک روز ہمت کر کے آگے بڑھتی ہے اور آ کر بہو کے قریب ہوتی ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے کی ہمت کرتی ہے، لیکن ایسا نور آیا ہوتا ہے کہ وہ بش کھا کر زمین پر گر جاتی ہیں اور واپس ہو جاتی ہیں۔ پھر ہفتے 10 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو طالب وہ اپنی بیوی سے کہتی ہیں تم گھر میں رہتی ہو، تمہیں گھر کی خبر ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں مکے کی محفلوں میں بیٹھنے والا، بیت اللہ کا میں امین، بیت اللہ کا میں ذمہ دار، بیت اللہ کا سردار، مکے کا سردار، بیت اللہ کا متولی، مکے کی گلیوں میں چرچے ہیں، محفلوں میں تذکرے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے کی بیوہ وہ ایسا عطر استعمال کر رہی ہے جو نہ مکے میں ملتا ہے نہ مدینے میں ملتا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ہماری رسوائی کا سبب بنے گا۔ اگر بیوہ بہو ایسی خوشبو استعمال کرے، ایسا عطر استعمال کرے تو بدنامی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہتی ہیں آپ پوچھ لو، وہ کہتے نہیں آپ پوچھیں، عورت ہے کہ پوچھنے کی کوشش کی تھی، ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ چنانچہ ہمت کرتے ہوئے دادا جاتے ہیں پاس اور خیر و خبر پوچھتے ہیں، حالات پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہاں بیٹا آمنہ ایک بات بتاؤ، میں مکے کا ذمہ دار ہوں، مکے کا متولی ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اگر ہمارے گھر سے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو حضرت آمنہ کہنے لگی ابا جان سمجھی نہیں ہوں، ویسی کیسی بات کا کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں بیٹا کہہ رہا ہوں، کہا نہیں بتاؤ، کہنے لگے بیٹا پھر سن لو جو یہ عطر آپ استعمال کر رہی ہو یہ اچھا نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی ابا جان میں نے مکے کا بازار نہیں دیکھا، میں نے مدینے کا بازار نہیں دیکھا، ابا جان نہ میں نے ملک شام سے خوشبو کا علم ہے، نہ مجھے عطر کے بارے میں خبر ہے، ابا جان مجھے معلوم نہیں ہے یہ عطر کہاں سے آیا، ابا جان میں
بستر پہ لیٹتی ہوں اس چارپائی سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اور ابا جان جہاں سے گزر رہی ہوں وہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور ابا جان اور کیا بتاؤں، میں پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں تو ان درختوں سے آواز آتی ہے، ابشری یا آمنہ فإنک قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، ان قریب تیری جھولی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اور ابا جان اگر آگے بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی نہ کہو، پگلی نہ کہو، ابا جان ایسی عورتیں جو نہ آپ نے دیکھی ہیں نہ میں نے دیکھی ہیں، میں رات کو لیٹتی ہوں وہ عورتیں آ کر مجھے پنکھا جل رہی ہوتی ہیں، اور ابا جان اور بتاؤں میں رات کو نیند میں ہوتی ہوں، ابا جان کبھی نورانی چہرہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، کبھی کہتا ہے میں اسماعیل ذبیح اللہ ہوں، کبھی کہتا ہے میں یعقوب ہوں، کبھی آتا ہے کہ میں یوسف ہوں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں اے آمنہ مبارک ہو تیری جھولی میں ان قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ چنانچہ وقت پورا ہوتا ہے اور پیر کا دن ہوتا ہے، پیر کے دن صبح ہوتی ہے، صبح صادق تقریباً ہوتی ہے، گھر میں خوشی کی آواز آتی ہے اور گھر منور ہو جاتا ہے، کیسر و کسریٰ کے کنگن ٹوٹ جاتے ہیں، ہزاروں سال سے جلی ہوئی آگ وہ بجھ جاتی ہے، آواز آتی ہے ایک والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے، نورانی چہرے والا آ گیا ہے۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا، ابو طالب کو اطلاع دی گئی مبارک ہو پوتا ہوا ہے، دیکھنے آئے کہ ایسا میں نے آج تک نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ آمنہ سے پوچھتے ہیں آمنہ کیا نام تجویز کیا؟ کہنے لگی ابا جان نام ذہن میں آتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، اس کا نام محمد رکھ دیا۔ ابو طالب خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ نام میں نے بھی کہیں نہیں سنا، محمد۔ تو اور لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن سب یہی کہہ رہے ہیں آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پوچھتے ہیں جبرائیل تو بھی بتا تو نے دیکھا؟ جبرائیل کہتا نہیں، میں مشرق سے مغرب گیا، شمال سے جنوب گیا، میں نے بھی ایسا نہیں دیکھا۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ جبرائیل تم کہاں ایسا حسین دیکھ لیتے، ایسا خوبصورت دیکھ لیتے، میرا ایسا حسین و خوبصورت بنایا ہی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ہم اور آپ حروف تہجی پڑھتے ہیں الف با، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گویا ہوئے۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب السماوات آ گیا، جیم کہنے لگا جہالتوں کو مٹانے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو سننے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور و پیکر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کائنات آ گیا، شین کہنے لگا شاہ دو جہاں آ گیا، صاد کہنے لگا صادق و امین آ گیا، زاد کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، طٰہٰ کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، دا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتانے والا آ گیا، غیب کہنے لگا غیرت بتانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنائے کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاب قوسین کا مالک آ گیا، کاف کہنے لگا کوثر کا مالک آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت والا آ گیا، میم کہنے لگا مزمل اور مدثر آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو مدینہ منورہ کو یثرب بنانے والا آ